الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے
اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج 13 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدیوں کو آزادی ملتی ہے، امت محمدیہ کے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے اور ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی ٹوٹے پھوٹے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارا نام نامی بھی روزہ رکھنے والوں کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ اسی طرح تراویح پڑھنے والوں کے نام میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ کہنے والا کہتا ہے چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، کرم ہو یا اللہ آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ تو اللہ کے دربار میں بھائی ہماری تو یہ درخواست اپیل ہے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے تو زہ نصیب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو اس رمضان المبارک کی قدر کا پتہ چل جائے، اس ماہ مبارک کی قدر میری امت کے لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جایا کرتا، سارا سال ہی روزے ہوتے اور ہم روزے رکھتے، تجھے راضی کرتے روزے رکھ کے۔ آخر ہر کسی کو پتہ ہے کہ سال کے روزے رکھنا کار دارد کوئی معنی رکھتے ہیں، لیکن جب اس کی قدر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر یہی لوگ یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جایا کرتا۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت
عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں آج اپنی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو اور روزہ دار جو ہوتے ہیں ان روزہ داروں کی دعاؤں پہ آمین کہا کرو۔ کتنا بڑا مقام بنایا ہے اللہ رب العزت نے روزہ دار کے لیے۔ ایک دن ایک بادشاہ وقت اپنے تختے کے اوپر جلوہ افروز تھا، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہیرے جواہر موتی قیمتی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ سلامت نے جوش میں آ کر کے اعلان کیا کہ آج جس کا ہاتھ جس چیز پہ آ گیا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ سب وزراء، مشیر، بڑے بڑے کارندے بادشاہ کے سامنے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کسی موتی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی جواہر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، اور بادشاہ کے پیچھے کھڑی ہوئی شاہ رنگ کی کالے رنگ کی لونڈی کنیز وہ بادشاہ کو جو پنکھا جل رہی تھی یوں ہی پنکھا ہلاتی رہی۔ اس نے جھٹ سے پنکھا ایک طرف رکھا اور اپنا ہاتھ اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اب بادشاہ بڑا حیران تھا۔ بادشاہ کہنے لگا اے لونڈی، کسی کے ہاتھ زمرد آیا، کسی کے ہاتھ لال آیا، کسی کے ہاتھ یاقوت آیا، کسی کے ہاتھ مروارید آیا، کسی کے ہاتھ کوئی موتی آیا، کسی کے ہاتھ کوئی ہیرا آیا، تیرا ہاتھ خالی آیا اور خالی گیا۔ لونڈی بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت پہلے ان بے وقوفوں کو تو نمٹ لینے دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ہاتھ کیا آیا۔ کہنے لگی کسی کے ہاتھ کچھ آیا، کسی کے ہاتھ کچھ آیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ تیرے کندھے کے اوپر رکھ دیا، میرے ہاتھ میں ان ساری دولت ہیرے جواہرات کا مالک آ گیا۔ تو اسی دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا، کسی کے ہاتھ جنت الماوا آئے گی، کسی کے ہاتھ جنت الکثیف آئے گی، کسی کے ہاتھ جنت الفردوس آئے گی، کسی کے ہاتھ کچھ آئے گا، کسی کے ہاتھ کچھ آئے گا۔ جب روزہ دار کی باری آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ باقی چیزوں کا بدلہ فرشتوں سے تقسیم فرمائے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے، لیکن جب روزہ دار کی باری آئے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے خود دوں گا۔ اور ایک دوسرے اس کے مطابق علماء لکھتے ہیں اور اس کو مجہول کے صیغہ سے پڑھتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کسی کے ہاتھ جنت آئے گی، کسی کے ہاتھ کچھ آئے گا، لیکن روزہ دار کا بدلہ اور جزا میں خود بن جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ بھی اس کا بدلہ خود بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 4 عبادتیں جو ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور عبادتیں ہیں، ان کے اندر انسان دکھلاوا کر سکتا ہے، ریاکاری کر سکتا ہے، کسی کو دکھا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی بھی روزہ دار ریاکاری نہیں کر سکتا، کسی کو دکھلاوا نہیں کر سکتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیسے کسی کو بتائے؟ سننے والا کہے گا ہو سکتا ہے غسل خانے میں نہانے کے بہانے جا کر کے یہ کیا کر لیتا ہو، پانی پی لیتا ہو۔ بہرحال روزہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کو ہمارے روزوں کی، تراویح کی، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے بخشش کے بہانے دنیا کے اندر بنا دیے کہ روزہ رکھو گے اتنا اجر، نماز پڑھو گے اتنا ثواب، زکوٰۃ دو گے اتنا بدلہ، حج پہ جاؤ گے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ تو اللہ نے محض بہانے بنا دیے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ یہ بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ او پچھلی امتوں کی
ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک بڑی ہی بدکار، سیاکار، فاحشہ قسم کی عورت تھی۔ ایک دن ایک جنگل بیابان میں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ بہانے کی بات میں آپ کی کرتی ہوں، جب اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال ہو جائے۔ گزرتی ہوئی جنگل سے جا رہی ہے، گزرتے گزرتے اس نے دیکھا ایک کتے کا یا بلی کا چھوٹا سا پلہ، گرمی کا موسم ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس کی شدت سے بیٹھا ہوا ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، پیاس کی شدت نے اسے ستایا ہوا ہے۔ اس عورت کو اس بلی کے چھوٹے سے بچے پہ، چھوٹے سے پلے پہ رحم آیا اور اس نے فوراً ہی کنواں تلاش کرنا چاہا کہ کہیں سے کوئی کنواں مل جائے تو میں اس بیچارے کو پانی پلاؤں، اس کی جان میں جان آئی۔ چنانچہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کنواں ایک جگہ نظر آ گیا۔ دوڑتی ہوئی کنواں پہ پہنچی، جا کر کے دیکھا اب ڈول ہے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جب بہانے کے اس نے بناتی ہے، شامل حال ہوتی ہے، چنانچہ اس نے کیا کیا، اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا، پاؤں سے جوتا یا موزہ اتارا، اس دوپٹے کے ساتھ باندھا، باندھ کر کے اس کے ساتھ اس کنویں میں سے اس موزے میں اپنے جوتے میں پانی لیا اور وہ پانی لے کر کے اس پلے کے پاس پہنچی۔ اس پلے کو جا کر کے اس عورت نے، فاحشہ، زانیہ، بدکار، شاکار قسم کی عورت نے اسے جب وہ پانی پلایا تو پلے نے پانی پیا اور اس کی جان میں جان آئی۔ بس اسی بات سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی، اس بدکار عورت کی بخشش فرما دی۔ تو خدا را خیال کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں اور بڑی سے بڑی، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بچنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت تو بھائی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہلول، مجذوب بزرگ، خلیفہ ہارون رشید کا وقت ہے۔ ایک دن وہ بہلول بزرگ مجذوب جو تھے، ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان اور محل بنا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، جس نے وہ زبیدہ نہر بھی مکہ المکرمہ کے اندر بنوائی تھی، آج بھی وہ نہر موجود ہے لیکن پانی اس میں نہیں چلتا، میں دیکھ کے آیا ہوں، خشک ہے۔ لیکن ملکہ زبیدہ کا وقت تھا، اس نے اپنے دور کے اندر بڑی کثیر رقم خرچ کر کے وہ نہر بنوائی تھی، حاجی آئیں گے اور پانی پیا کریں گے۔ وہ ملکہ زبیدہ سیر پہ نکلی، پھرتی پھراتے اس دریا کے کنارے پہنچی، وہاں جا کر کے دیکھا، بہانے کی بات میں اللہ کی رحمت کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، دیکھا کہ وہ مجذوب بہلول رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا، اللہ اکبر، کہ اچھا بھائی بتاؤ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگی میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، میں جنت کے اندر مکان بنا رہا ہوں، کہ بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا، کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگا 500 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے 500 درہم حضرت بہلول کو دیے اور چلی گئی، راستہ لیا۔ اللہ اکبر، رات کو ملکہ زبیدہ سوتی ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے؟ سچ مچ اللہ رب العزت نے اسے جنت کے اندر بہت سارے محلات عطا فرما دیے، بہت سارے محل اللہ نے دے دیے، بس بہانہ تھا غیب کا، غیب کا سودا بن دھوکے سودا کیا، اس کی بات پہ عمل کیا۔ چنانچہ صبح بیدار ہوئی، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح سیر کے لیے نکلی، وہاں جا کر کے پھر دیکھتی ہے، پھر بہلول جو ہے وہ اسی طرح پھر مٹی کے محل بنا رہا ہے۔ پھر ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو بہلول؟ کہنے لگا جنت میں محل بنا رہا ہوں، کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگا 5000 درہم۔ پہلے دن جو 500 درہم بہلول نے لیے وہ بھی دریا کے اندر ڈال دیے۔ کہنے لگا 5000 درہم آج اس کی قیمت ہے۔ ملکہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ اس دن تو نے 500 درہم میں دیا تھا، آج 5000 کا مطالبہ کرتے ہو۔ کہنے لگا اس دن تو نے بن دیکھے سودا کیا تھا، آج رات کو تو جنت کے محل دیکھ کے آئی ہے، اس لیے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، یہ لو 5000 درہم اور دے دو۔ چنانچہ 5000 درہم ملکہ زبیدہ نے دیے۔ اللہ اکبر، درہم دیے، محل کا سودا ہو گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 5000 درہم بھی، 5000 دینار بھی دریا کے اندر پھینک دیے۔ ملکہ بڑی حیران،
کہنے لگی حضرت یہ تو بتاؤ، اس دن بھی میں نے آپ کو جو درہم دینار دیا آپ نے دریا میں پھینک دیے، دوسرے دن میں نے آج پھر 5000 درہم دیے، آپ نے ان کا کچھ بھی نہیں خریدا، کچھ نہیں کیا، کہیں بھی خرچ نہیں کیا، وہ بھی آپ نے اسی کے اندر پھینک دیے، یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ اصل میں بھائی بات یہ ہے، تھوڑی دور جا کر کے ایک غریب لوگوں کی کیا ہے بستی ہے، جو بیچارے بھوکوں مرتے ہیں، ان کے پاس روپیہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں ان کو دریا میں ڈالتا ہوں، یہاں سے مچھلیاں ان کو نگل لیتی ہیں، مچھلیاں آگے تیرتی تیرتی اس بستی کے قریب جاتی ہیں، وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ کے پکانے کے لیے جب ذبح کرتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، تو یہ پیسے ان کے اخراجات کے لیے ان کو مل جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو دریا میں پھینک رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات میں رمضان المبارک کی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینہ کو باقی 11 مہینوں پہ بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کی کیا ہے کہ اس مہینہ کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے ساتھ فرمائی۔ قرآن کا نزول اسی مہینہ کے اندر ہوا۔ آپ کہیں گے کہ قرآن تو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، واقعی اسی طرح بات ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو قرآن مقدس آیا وہ اس مہینہ کی ایک ہی رات کے اندر آیا، جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مقدس نازل کیا گیا، بلکہ قرآن ہی نہیں، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام پہ باقی سابقہ جتنے صحیفے نازل ہوئے، جن کا ذکر قرآن بھی فرماتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئے، اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ توریت بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئی، اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام پہ زبور شریف بھی اسی مہینہ میں اتاری گئی۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ قرآن مقدس کلام الہی، یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینہ کی ایک رات کے اندر اتارا، اور جب اس کی نسبت قرآن مقدس کے ساتھ ہو گئی تو اس کا قدر اللہ نے اور بھی بڑھا دیا، اور بھی زیادہ کر دیا۔ کیوں بھائی، نسبت کا بہت سارا اثر ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے اس کے اثرات اس پہ ضرور ہوتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی گلی سے گزرتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، کسی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، چلتے چلتے اچانک اسے گلی میں پڑا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا، کپڑے کا ایک چیتھڑا وہ اسے چلتے چلتے دکھائی دیتا ہے، جس کو وہ آدمی اٹھاتا ہے، ہاتھ سے صاف کرتا ہے، جھاڑتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں کے ساتھ منہ کے ساتھ اسے بوسہ دیتا ہے، اور جا کر کے اپنے گھر سنبھال کر کے بڑے ادب و احترام سے اسے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں بھائی، گلی سے تو گزر رہا تھا، کپڑے تو اور بھی پڑے ہوئے تھے، چیتھڑے تو اور بھی تھے، ٹکڑے تو اور بھی تھے، لیکن تو نے کسی کپڑے کو نہیں اٹھایا، کسی ٹکڑے کو نہیں اٹھایا، کسی چیتھڑے کو نہیں اٹھائی، کیا خصوصیت تھی کہ تو نے اسے اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا، آنکھوں سے منہ سے اس کو بوسہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، باقی چیتھڑے تھے جو وہ عام چیتھڑے تھے، عام ٹکڑے تھے، عام کپڑے تھے، لیکن یہ جو کپڑا میں نے اٹھایا تھا یہ قرآن مقدس کے غلاف کا کپڑا تھا، غلاف کا ٹکڑا تھا، اس لیے میں نے اسے ادب سے اٹھایا اور چوم کے رکھ دیا۔ اس کی نسبت چونکہ قرآن کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی نسبت رب ذوالجلال نے قرآن کے ساتھ فرمائی۔ ایک ہی رات جس رات میں آیا اس رات کا قدر اللہ نے بڑھا دیا، جو جبرائیل فرشتہ لے کر کے آیا اس کا قدر بھی اللہ نے بڑھا دیا۔
جس مہینہ کے اندر آیا اس مہینہ کے قدر کو بھی اللہ نے زیادہ کر دیا، اور جس ذات بابرکات پہ آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو، اس کلام الہی کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ قدر والی رات کیا چیز ہے؟ آگے اس کی تفسیر فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے ایک اکیلی رات 1000 راتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کا قدر و منزلت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس اکیلی ایک رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت کی۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے 1000 راتوں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر 1000 مہینوں سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ رات میسر فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اتنی کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس رات میں کیوں فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اے انسان، ذرا اپنی پچھلے حالات پہ غور کر، سوچ بچار کر، تدبر کر۔ جب تو پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، انسان کے ماں باپ کے جسم پہ لگ جاتا، دھونے کی نوبت آ جایا کرتی تھی۔ اپنے حالات پہ غور کر، تجھے اللہ نے ایک پانی کی چھوٹی سی بوند سے پیدا کیا۔ جب تجھے اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا، اس وقت فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا، یا اللہ تو ایسی چیز کو دنیا میں کیوں بھیجنا چاہتا ہے جو جا کر کے وہاں خون بہائے، قتل و غارت کرے، شور و غل کرے، لڑائی جھگڑے کرے، فساد کرے؟ لیکن اللہ نے فرمایا تھا ہاں ہر چیز میں جانتا ہوں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کہنے لگے یا اللہ ہم تیری تسبیح پڑھنے کے لیے بھی کافی ہیں، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے بھی کافی ہے، پھر تو ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں، اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کا راز قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان اب جب تو دنیا میں آ گیا، تجھے اللہ نے اچھی صحت دی، اچھی جوانی دی، اچھی زندگی دی، اچھی عشائشیں دی، اب تیری زندگی کے اندر یہ لیلۃ القدر کی رات آ گئی۔ اب دیکھیے اللہ کا کوئی بندہ کھڑے ہو کے نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ آج زمین پہ جا کر کے اترو اور دیکھو جو تم نے پہلے دن اس انسان کے پیدا کرنے کا راز مجھ سے پوچھا تھا، آج یہ وہی میرا بندہ ہے، اس کو ساری رات آج گزر گئی ہے، یہ نوافل ادا کر رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تلاوت کر رہا ہے۔ تو فرشتے اپنے اس سابقہ فکرہ کی معذرت کرنے کے لیے اتنی کثرت سے زمین پہ آتے ہیں جن سے زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ فرمایا سلامتی والی رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو آدمی اس رات کے اندر کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اس آدمی سے یوں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات کے اندر
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للمسلمین نہیں فرمایا، ھدی للمؤمنین بھی نہیں فرمایا، بلکہ ھدی للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس قرآن مقدس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی نماز ادا کرنے والا نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی ضرور تلاوت کرتا ہے، کیوں بھائی پڑھتا ہے نا ہر آدمی سورۃ الفاتحہ۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں ایک دعا بھی ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ کیا دعا کرتا ہے بھائی؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ وقت آپ کا قریب ہے، اللہ نے کن لوگوں پہ انعام فرمایا میں اس کی تفسیر بیان کروں، وقت ہو جائے گا۔ ہر آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، خط مستقیم۔ میرے بہت سارے عزیز نوجوان پڑھے لکھے یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہوگا، ریاضی پڑھا ہوگا۔ خط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا خط۔ میں بھی مومن مسلمان آدمی نمازی آدمی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے جو مجھے اپنی منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ اللہ نے نمازی آدمی کی دعا قبول فرمائی، فرمایا ذالک الکتاب۔ اس سے اگلی سورت سورۃ البقرہ کے ابتدائی الفاظ پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے انسان، اے نمازی، اگر تو سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے تو یہ کتاب قرآن مقدس تیرے لیے سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ جب تو اسے پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو یہ تجھے تیرے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ ایک قرآن نورانی شیشہ تے سیدھا راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھے عمل کماوے او سیدھا جنت جاوے۔ کیوں بھائی سب کا ارادہ ہے نا جنت جانے کا؟ بار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ چاندے تو سارے آساں وراثت بھی اساں دیے، باب آدم دیے جنت حصہ تو لبنا سارا نو، پر مل سی بڑا اوکھا بڑا اوکھا۔ ہاں جی، جنت جانا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، عمل کرو، سمجھو۔ یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، سمجھنے کے لیے آیا تھا، عمل کرنے کے لیے آیا تھا، صرف گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ او سالوں کے سال ہو گئے میں نے اٹھا کے بھی کبھی نہیں دیکھا، اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہوتی ہے قرآن کے غلاف پہ، جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، رکھا ہوا ہے سنبھال کر کے میں نے برکت کے لیے۔ جب ماں جی فوت ہو گئی، ابا جی چلے گئے، جاؤ مسجد میں، جاؤ مولوی صاحب کے پاس، جاؤ مولوی کے بچوں کو بلا کے لاؤ، مدرسہ کے بچوں کو۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب عزیز دا قرآن پڑھے آئے نوکا میرے ابے نو جنتی چپڑا کے واپس ونجے آئے، جنتی چپڑا کے توڑ بہا کے آونا واپس۔ اور اللہ کے بندو خود پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا۔ کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟
کوئی ہے اسے پڑھنے والا؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں اپنے گھروں کو زینت بخشو، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ آج میں اور آپ سارے رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ کر یہ جی سارے کماون والے پورا ہی نہیں ہوندا باتی، سارے کمانے رات دھاڑ لگے رہنے ہائے 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 وقت بھی پورا نہیں ہوندا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے کلام الہی سے منہ موڑے گا، اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس پہ توجہ نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، اس کی تلاوت نہیں کرے گا، میں اللہ پھر یہ فرماتا ہوں میں اس کی گزران اور معیشت تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ اکبر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کا دن جب ہوگا ایسے بے عمل آدمی کو میں اندھا اور نابینا کر کے اٹھاؤں گا۔ بندہ عرض کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں دنیا کے اندر تو بڑا بینا تھا، میری نظر بڑی تیز ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی دور کی چیزیں میں دیکھ لیا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها۔ غور کیجئے قرآن کی بات پہ، اللہ فرمائے گا اسی طرح دنیا کے اندر میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میری قرآن کی آیات تیرے پاس آئی تھی، لیکن تو نے ان سب کو بھلا کے رکھ دیا تھا، کبھی تجھے خیال ہی نہیں آیا، خیال ہی نہیں آیا اس چیز کا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تو بھی میری رحمت سے اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں بھائی، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، نہ کسی سکالر کی بات ہے، نہ کسی پروفیسر کی بات ہے، قرآن کی بات۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن پڑھیے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کی، میرے گھر میں نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، پورا کیسے ہوگا میرا؟ میرے گھر میں تو پھر شیطان ہی ڈیرے لگائیں گے، جنات ہی آ کر کے ڈیرے لگائیں گے، پھر برکتوں کا نزول نہیں ہوگا، رحمتیں نازل نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے زحمت ہی زحمت میرے گھر میں آئے گی۔ وقت آپ کا بہت سا ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔